السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مسلمان ایک ترتیب اور تنظیم میں تھے اور ان کے مقابلے میں رومی فوج اور شہری ایک ہجوم کی صورت میں آئے، اور جب مسلمانوں نے قدم جما کر مقابلہ کیا تو رومی بکھرنے لگے۔ رومی سپاہیوں کو پہلا دھچکا تو یہ لگا کہ مسلمان تو جیسے پہلے سے ہی بیدار تھے، اور پھر انہوں نے مشالیں جلا لی تھی۔ رومی سپاہیوں کے لیے خلاف توقع صورتحال ایک مصیبت بن گئی۔ مجاہدین نے ان کی بوکھلاہٹ سے پورا فائدہ اٹھایا۔ تھوڑی سی دیر میں مجاہدین اسلام نے رومی فوج کو دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا۔ عمرو بن عاص نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ٹریننگ دے رکھی تھی کہ دشمن قلعے سے باہر آ کر حملہ کرے تو کس طرح لڑنا ہے اور کیا کیا چال چلنی ہے۔ مختصر یہ کہ دشمن باہر آئے تو ایک دستہ اس کے عقب میں جانے کی کوشش کرے تاکہ قلعے میں داخل ہو جائے، اور اگر قلعے کے دروازے پہلے ہی بند ہو جائیں تو دشمن کے باہر آئی ہوئی فوج کو گھیرے میں لے کر آخری سپاہی تک ختم کر دیا جائے۔ مجاہدین کو اس قسم کی لڑائی اور عقب میں جانے کی چال کا خاص طور پر تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ چند قلعے ایسے ہی چال چل کر لے چکے تھے۔ اب قلعہ بابلیون کے باہر مجاہدین اسلام نے دیکھ لیا کہ رومی فوج خندق پر پل پھینک کر آگے نکل آئے ہیں، تو مجاہدین نے رومیوں کے پیچھے جا کر پلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ سپہ سالار نے پہلے ہی ایک سالار اور اس کے دستے کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ کچھ وقت بعد رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے عقب میں آ رہے ہیں، اس سے ان کی بوکھلاہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے خندق پار کر کے قلعے میں واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن مجاہدین نے انہیں جانے نہ دیا۔ خندق کا ایک آدھی پل رہ گیا تھا جو ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ وہاں سے کچھ رومی زندہ پیچھے نکل گئے۔ خندق سے باہر رہنے والے رومیوں میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ بعض رومیوں نے خندق میں چھلانگیں لگا دی، لیکن تیر انداز مجاہدین نے مشالوں کی روشنی میں انہیں تیروں کا نشانہ بنا لیا، اور اس طرح بہت سی لاشیں خندق میں بھرے پانی میں ڈوبنے اور تیرنے لگی۔ بہت تھوڑے رومی فوجی اور شہری قلعے میں واپس جا سکے۔ قلعے والوں نے جب دیکھا کہ ان کی فوجی تو پیچھے کو بھاگ رہی ہیں تو مقوقس کے حکم سے قلعے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کو روکے رکھنے کے لیے مقوقس نے اپنی بہت سی فوج قربان کر دی۔ مورخوں نے اس لڑائی کو گھمسان کی لڑائی اور بڑی ہی خون ریز لڑائی لکھا ہے، اور بعض غیر مسلم مورخوں نے اسلام کے خلاف تعصب کو الگ رکھ کر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک طرف صرف جذبہ اور عزم تھا اور دوسری طرف تعداد اور ہجوم پر بھروسہ تھا۔ جہاں ایک کے پاؤں اکھڑے پورا ہجوم اکھڑ گیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبے کو اور ان کے سالاروں نے اپنے عقل کو بہت تحمل سے استعمال کیا۔ اتنی زیادہ گھمسان کی خون ریز لڑائی رات ہی رات ختم ہو گئی۔ صبح طلوع ہوئی اور سورج کی کرنیں زمین پر اپنا نور پھیلانے لگی تو جدھر نظر جاتی تھی لاشیں نظر آتی تھی۔ کوئی زخمی ان لاشوں سے اٹھتا اور ایک دو قدم چل کر پھر گر پڑتا تھا۔ نیل کا پانی جو کناروں سے باہر آ گیا تھا، جھیلوں اور تالابوں کی صورت میں دور دور تک بکھرا ہوا تھا، اور یہ پانی مرنے والوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ پانی میں بھی لاشیں گری تھی۔ خندق کا پانی بھی سرخی مائل ہو گیا تھا، اور اس ہیبت ناک منظر سے مسلمانوں کے نعرے اٹھ اٹھ کر گونج رہے تھے۔ بابلیون کے قلعہ بند شہر کے لوگ اور رومی فوج کے بھاگے ہوئے فوجی قلعے کی دیواروں پر کھڑے رات کی لڑائی کا انجام دیکھ رہے تھے۔ اوپر سے تو یہ بھیانک منظر ہی زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک لگتا تھا۔ کہاں ان لوگوں کا یہ عزم کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے عورتیں بھی لڑیں گی، مگر ہوا یوں کہ مرد بھی جم کر نہ لڑ سکے اور کٹ مرے، یا جو بچے وہ بھاگ کر شہر میں پناہ گزین ہوئے۔ اگر شہر کے دروازے بروقت بند نہ کیے جاتے تو دیواروں کے اندر بھی یہی منظر ہوتا کہ رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوتی۔ مقوقس کو اس کے مخبروں نے بتایا کہ شہر کے لوگ اور فوجی دیواروں پر جا کر باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور ان کے حوصلے جو پہلے ہی کمزور تھے بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔
مقوقس نے یہ سنا تو غصے سے باہر نکلا اور حکم دیا کہ کوئی شہری یا فوجی دیوار پر نہ جائے سوائے ان فوجیوں کے جو قلعے کے دفاع کے لیے اوپر موجود رہتے ہیں۔ یہ حکم ملتے ہی مقوقس کے محافظ دستے کے بہت سے آدمی دوڑے گئے اور دیوار پر جا کر لوگوں کو ہانک کر اور دھکیل دھکیل کر دیوار سے اتارا اور سارے شہر میں مقوقس کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی آدمی بغیر ڈیوٹی کے دیوار پر نہیں جا سکتا۔ سب دیواروں سے اتر گئے تو مقوقس نے اپنے جرنیلوں اور ایک دو مشیروں کو بلایا۔ قیرس بھی آ گیا۔ ان سب کو ساتھ لے کر مقوقس دیوار پر چلا گیا اور باہر کا منظر دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی جنگ کا انجام؟ مقوقس نے کہا، تم نے ان پر سوتے میں حملہ کیا تھا، لیکن یہ خون آلود انجام بتاتا ہے جیسے تم سوئے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا ایسے ہی ہوگا۔ تم اپنے آپ کو فریب دیتے رہے ہو۔ حقیقت کو دیکھو، ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ ہاں، اگر سکندریہ سے کمک آ جائے گا پھر شاید ہم مسلمانوں کو للکارنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ مقوقس کے ساتھ جو جرنیل اور مشیر تھے وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں اب بھی کہتا ہوں ان سے صلح کر لو، مقوقس نے کہا، لیکن اب ہمیں جزیہ قبول کر کے صلح خریدنی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں تم سب نے لوگوں کو اور فوج کو گرمایا تھا کہ میں انہیں مسلمانوں کا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اب جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ جزیہ قبول کرے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں۔ مقوقس کا یہ فیصلہ بلا جواز نہیں تھا اور اس کے جرنیلوں کی خاموشی اور مشیروں کا سر جھکا لینا بھی بے معنی نہیں تھا۔ سب دیواروں سے دیکھ رہے تھے کہ باہر ان کی فوج اور شہریوں کی لاشیں ہی نہیں بکھری ہوئی بلکہ مجاہدین اسلام کا لشکر خندق سے آگے آ گیا تھا۔ خندق ایک رکاوٹ تھی جو گزشتہ رات مسلمانوں نے رومیوں کے بچھائے ہوئے پلوں سے عبور کر لی تھی۔ خندق قلعے کی دیوار سے بہت دور تھی۔ دیوار اور خندق کے درمیان ہرے بھرے کھیت اور پھلوں کے باغات تھے۔ ان پر اب مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مقوقس بھی جانتا تھا اور اس کے جرنیل بھی جانتے